تم وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، چند روز پہلے بول ٹی وی چینل پر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے ایک فارغ التحصیل نے ایمان بالملائکہ کے عنوان سے موسوم ایک پروگرام میں یہ اعتراض اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا محل نظر ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ معصوم میں انبیاء بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ تو سلسلہ نبوت اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو چکا، لیکن فرشتوں کا دنیا میں آنے کا سلسلہ یہ تاحال جاری ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ بعض روایات میں یوں ملتا ہے کہ جس وقت بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اس نور سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم المعصومین مانا جائے تو وہ فرشتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں آئے یا تاحال وہ آ رہے ہیں، ان کا انکار لازم آئے گا۔ یہ معترض کی تقریر کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ ان کے پیج پر بھی موجود ہے، وہ تقریر سنی جا سکتی ہے کہ فرشتے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب فرشتے معصوم عن الخطا میں یا تھوڑی سی ایک اصلاح کر دوں کہ نہ جانے پتہ نہیں کیوں یہ اس حوالے سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، فرشتے معصوم عن الخطا ہے، اور ہم اہل سنت کے ہاں انبیاء بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، تو نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے خاتم المعصومین، یہ محل نظر ہے، کیونکہ المعصومین میں معصومین تو پھر سارے آنے چاہیے کہ وہ سارے معصوموں کے اختتام کرنے والے ہیں، ان سے آخر میں آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے رسول اللہ کے بعد دنیا میں تخلیق کیے گئے تو آپ نے ان کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے میرے ذاتی جو میرا مطالعہ ہے اس کے حوالے سے خاتم المعصومین کا یہ جو لقب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکابرین میں سے کسی نے بھی استعمال نہیں کیا، یعنی حضور کے ناموں میں جس طرح خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، اس طرح خاتم المعصومین کا لفظ حضور کے لیے یہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا فرشتوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس اعتراض کا تحقیقی جواب دینے سے پہلے یہاں پر مجھے ایک پنجابی کی کہاوت یاد پڑ رہی ہے کہ ایسے موقع پر جو بولی جاتی ہے، پنجابی چاہتے ہیں انا کتا واؤن بوکے، چونکہ معذور ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے ڈیوٹی کس وقت کرنی ہے، ڈیوٹی کا موقع بھی بنا ہے یا نہیں، آواز چلی ہے، پتہ کھڑکیا ہے، وہ سمجھا ہے شاید ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو میں اپنا کام شروع کراں، وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کچھ یہی حال یہ فارغ التحصیل صاحب کا ہے کہ کوئی معلوم نہیں ہے ان کو کہ میری ڈیوٹی کب ہے وضاحت کرنے کی، کہاں پر مسئلہ بن رہا ہے، جو میں وضاحت کر رہا ہوں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں، یا خاتم المعصومین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تو یہ پس منظر اس کا کیا ہے، اور کس عقیدے کی حفاظت ہے اور کس کے عقیدے کا رد ہے، یہ ساری باتیں اگر غور کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ بے بصیرت ہو، ایک ہے آنکھوں سے بینائی کا نہ ہونا اور ایک ہے دل کی بینائی کا نہ ہونا، بے بصیرتا بندہ تو ایسی باتوں کو پہچان نہیں پاتا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے حق میں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اب بحمد اللہ جل مجدہ الکریم اس کے تحقیقی جواب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے جو موصوف نے کیا، ہم عقیدہ عصمت کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں کہ عقیدہ عصمت کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک معصوم کون کون ہو سکتا ہے اور کون کون معصوم نہیں۔ بہار شریعت کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 38 پر عقیدہ نمبر 16 صاحب بہار شریعت بیان فرماتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا یعنی فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بد دینی ہے۔ سامعین مکرم، خاتم المعصومین کے اسم پاک سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، یا ایسے ہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے یا آپ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک تو آپ کی شان بیان کرنا مقصود ہے، آپ کا ایک جو
وصف ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور ساتھ ساتھ جو باطل فرق ہیں ان کا رد کرنا مقصود ہے۔ اب دیکھیں جب ہم خاتم النبیین کہتے ہیں تو قادیانیوں کا اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں ان کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم المعصومین کہتے ہیں تو وہ ٹولہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی افراد کو بھی معصوم مانتا ہے اور انبیاء سے افضل کہتا ہے، یعنی اپنے ائمہ اہل بیت کو رافضیوں کا ٹولہ وہ معصوم بھی مانتے ہیں اور انبیاء سے افضل بھی کہتے ہیں، تو ان کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مان رہے ہیں وہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم المعصومین بھی مانتے ہیں۔ سامعین کرام، اب جو معترض نے اعتراض کیا کہ معصومین اس میں سب کو شامل ہے، ملائکہ بھی شامل ہیں اور انبیاء بھی شامل ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا الف لام کی صرف ایک ہی قسم ہے استغراق کی کہ وہ سبھی اپنے افراد کو شامل ہو؟ کیا الف لام کی اور قسمیں نہیں ہیں؟ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، الف لام کی اور اقسام ہیں، بندہ صرف و نحو بھی پڑھ لیتا ہے، ابتدائی کسی بچے کے ساتھ تکرار کر لیا جائے تو یہ باتیں ازبر ہو جائیں اور بندہ عوام کے سامنے چینل پر آ کر اس طرح کی بے تکیاں نہ ہانکے۔ یہاں پر اب خاتم المعصومین ہم کہہ رہے ہیں نا حضور علیہ السلام کو، تو وہ جو قائلین ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ کون سا الف لام بنا رہے ہو، کس کو داخل کر رہے ہو، کس کو خارج کر رہے ہو؟ قائل جب موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ الف لام اس پر بنے گا جنس کا، اور جنس بشر کے افراد جو معصوم ہیں وہ ہم اس میں داخل کر رہے ہیں۔ وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، انبیاء کا سلسلہ، اور افراد بشر کے آپ پہلے معصوم ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلہ کے آخری یعنی خاتم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ نبوت کا دروازہ بند ہوا، ایسے ہی افراد بشر میں جو معصوم چلے آ رہے تھے ان کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب آپ افراد بشر کے آخری معصوم ہیں اور افراد بشر کے آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو معصوم مانا جائے گا، اور نہ ہی کوئی معصوم آ سکتا ہے۔ یہ اس کی مختصر سی وضاحت تھی۔ اور پھر اس میں پاک کا جو شان ورود ہے، وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور کنز العلماء قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، آپ نے اس میں پاک کی طرف جو امت کی توجہ دلائی اور امت کو یہ کہا کہ درود پاک پڑھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ختم نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں عقیدہ عصمت کو بھی واضح کیا جائے اور روافض کے عقیدہ کو رد کیا جائے، کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت اطہار کو اور سیدہ پاک کو وہ معصومہ مانتے ہیں، تو ان کے عقیدے کے رد کرنے کے لیے یوں پڑھا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین، کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انسانوں کے اندر حضور علیہ السلام کے بعد اور کوئی معصوم نہیں آ سکتا، سلسلہ بشر کے آپ آخری معصوم ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یہ اس کی مختصر سی وضاحت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو خطیب صاحب نے یہ بات کی کہ میری تحقیق کے مطابق آج تک یہ اسلاف میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا، یعنی یہ جو اس میں پاک ہے خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطیب صاحب کہتے ہیں مجھے ملا نہیں۔ تو میں قریشی صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ عصمت کو بیان کرو اور اس بات کی وضاحت کرو کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہو یا نہیں، اب میں کہتا ہوں قریشی کو کہ بتاؤ تم اس سائل کے سوال میں کیا جواب دو گے؟ جب تک تم یہ نہیں کہہ لو گے تب تک بات واضح نہیں ہوگی، اہل سنت و جماعت کی تعلیمات واضح نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے بار شریعت کی تقریباً 1.5 لائن پڑھی، اس میں قبلہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ائمہ اہل بیت کو معصوم سمجھنا یہ گمراہی و بد دینی ہے۔ تو اب جب یہ سائل سوال کرے گا تو وہاں عقائد اہل سنت و جماعت کی روشنی میں بتانا پڑے گا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے، آپ جیسے آخری نبی ہیں ایسے ہی آخری معصوم ہیں۔ تو یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان تو کی جاتی ہے، اگرچہ اس اسم کی طرف پہلے کسی کی توجہ نہیں کی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے کتابوں میں ملا نہیں ہے تو اب وہ کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ نہیں، اہل سنت و جماعت کے اپنے اصول ہیں کہ جو کام ٹھیک ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، جو شریعت کے قواعد پر جو چیز پوری اترے گی اور کوئی اس سے خرابی لازم نہیں آئے گی تو وہ بالکل بیان کی جا سکتی ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔
تو اس اپنے سارے عقیدے کو، عقیدہ عصمت کو قبلہ ڈاکٹر صاحب پر اللہ نے یہ مہربانی کی اور انہوں نے اللہ کے فضل سے ایک ایسا ہمیں اسم دے دیا کہ جو ہم مختصر سے وقت میں پڑھ کے حضور علیہ السلام پر درود بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ اسم مختصر سے وقت میں ادا کر کے اپنے عقیدے کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، روافض کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو خاتم المعصومین یہ تو ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اب تیسرے نمبر پر میں قریشی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ریکارڈ درست کیجئے، آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اس اسم کا شان ورود کیا تھا، پس منظر کیا تھا، کون سے فتنوں کو روکنے کے لیے اور کس گمراہ فرقے کا رد کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی صورت میں یہ اسم پاک پڑھا۔ قریشی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی یادداشت کو مضبوط بنائیں۔ جس وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے اس طبقہ نے ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا اور ڈاکٹر صاحب کو گستاخی کا اور کیا کیا الزام دیا، تو اس وقت اس ٹولے کا ایک فرد سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ رہا تھا اور ان کے سامنے معصومہ کہا گیا، یہ تو نیٹ پر بات موجود ہے۔ پھر وہ ایک بزرگ نے یہاں تک کہہ دیا کہ معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کس طرح یہ رافضیوں کے ساتھ قلابے ملا رہے تھے اور تیزی کے ساتھ ان کا سفر رفض کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو اس وقت عقیدہ عصمت کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نہ تو سیدہ پاک کو معصوم جانتے ہیں اور نہ ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ظالم اور غاصب کہتے ہیں۔ یعنی وہ طبقہ عقیدہ عصمت کی آڑ میں جہاں پر اپنے ائمہ اہل بیت کو اور سیدہ پاک کو انبیاء کے برابر کیا بلکہ انبیاء سے اعلیٰ سمجھتا ہے، وہاں پر وہ اسی عقیدہ کو لے کر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ظالم اور غاصب کہتا ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہ تو سیدہ پاک معصوم ہیں اور نہ ہی شیخین کریمین سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ظالم اور غاصب ہیں۔ تو اس سارے عقیدہ کی وضاحت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے جب یاد کرتے ہیں تو بحمد اللہ عقیدہ کی وضاحت ہو جاتی ہے اور روافض کے عقیدہ عصمت کا رد ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹولے کی تردید کے لیے، روافض کے رد کے لیے میں نے مختصراً یہ شان ورود اور پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا کہ کہاں یہ ٹولہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو انبیاء سے بھی بڑھا رہا تھا۔ یعنی ایک لفظ ہے جو نبیوں کے لیے بھی ہمارے لٹریچر میں موجود ہے، کتب احادیث میں موجود ہے، لفظ خطا نبیوں پر بولا گیا۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر اجتہاد کی قید کے ذکر کیا۔ اب وہی لفظ غیر نبی کے لیے اگر یہ گستاخی بناتے ہیں تو یہ غیر نبی کو نبی سے افضل سمجھنا نہیں تو اور کیا ہے۔ اگرچہ یہ اس کو زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن معنن اور مفہوماً ان کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ غیر نبی کا نبی سے کوئی رتبہ افضل ہو گیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت بحمد اللہ بڑا واضح ہے، ایسی باتوں کا عقائد اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اختتام پر میں قریشی سے کہتا ہوں کہ پروگرام کا عنوان تھا ایمان بالملائکہ۔ اگر آپ میں کچھ بھی سنجیدگی ہوتی اور گمراہی کے پھیلنے کا فکر ہوتا اور ایک دائی کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، اصلاح کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ ہوتی، تو آپ معاشرہ کے اندر جو ملائکہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو فرشتوں کو معاذ اللہ کمی کہا جا رہا ہے، منقبتوں میں رافضی قسم کے خطیب اور آپ طرح کے جو خطبہ ہیں، نقیب حضرات ہیں، نعت خوان ہیں، کون زہرا نبی دے گھر ہے جمی زہرا، اور معاذ اللہ یوں کہا جائے کہ شان تیری نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ اگر آپ میں کچھ بھی احساس ہوتا تو آپ ان باتوں کو بیان کرتے اور حکم بیان کرتے کہ فرشتوں کی توہین کرنا اور انہیں کمی کہنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ کیا آپ کو یہ چیزیں معاشرہ میں نظر نہیں آتی؟ کیا ان کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پر بیان کرنے کی؟ اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی جو توہین کی جاتی ہے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کہ انہیں اہل بیت کا درزی کہہ دینا، وہ رسل ملائکہ میں ہیں اور رسل ملائکہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں، افضل ہیں، تو ان کو اہل بیت کا درزی کہہ دینا، کمی کہہ دینا، اور اس طرح کی کتنی فرشتوں کے حوالہ سے کفریہ عقائد ہیں جو ہمارے معاشرہ میں موجود ہیں۔ اور پھر وہ انگریز کا پروردہ لیڈر سرسور جس نے کہا کہ فرشتہ کوئی کسی شے کا نام نہیں، یہ نیکی کی قوت کا نام ہے۔ اگر تم میں کچھ بھی انصاف کی رتی موجود ہوتی تو تم ساری ان بدعات کا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر رد کرتے اور ایمان بالملائکہ پر جن ضروریات کا جاننا ایک مسلمان کو ضروری ہے وہ تم بیان کرتے، لیکن وہ تم سے بیان تو نہ ہو سکا، لیکن جو اپنے اندر گند موجود تھا
تم نے وہ نکالا۔ یہاں پہ سامنے ایک رافضی بیٹھا ہوا تھا، دوسرا اینکر ہے، اس بیچارے کو کیا معلوم ہے کہ الف لام کی اور بھی کوئی قسمیں ہیں اور اس میں پاک کا پس منظر کیا ہے، شان ورود کیا ہے۔ اور جب ایک سنی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم المعصومین کہتا ہے تو اس کا کون سا وہ معنی اور مفہوم مراد لیتا ہے، یہ وہ بیچارے کیا جانے۔ تمہاری اس ساری تقریر سے جو تم نے کی، رفظ کو تقویت ملی ہے، اہل سنت و جماعت کا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسی تحقیقات کی اہل سنت و جماعت کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی ان گزرتی ہوئی ساعتوں کا صدقہ ہمیں اہل حق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے شریر خطبہ سے اہل سنت و جماعت کو، عوام اہل سنت کو رب ذوالجلال محفوظ فرمائے۔